آج ہمارے ساتھ ملک کی معروف شخصیت اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت، آپ محکمہ موسمیات کے سربراہ بھی رہے، آپ نے گلیشیئرز کے اوپر بہت کام کیا۔ پاکستان میں ماحولیاتی اور موسمیاتی مسائل کے حوالے سے آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کی جو آواز ہے، آپ کی جو رائے ہے، آپ کا جو تبصرہ ہے وہ عالمی سطح پر بھی سنا اور مانا جاتا ہے۔ میری مراد ڈاکٹر غلام رسول صاحب سے ہے۔ ڈاکٹر غلام رسول آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ہم ان سے پاکستان کے موسمیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ ہم گلیشیئر کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ گلیشیئر کیا ہیں۔ گلیشیئر کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب گلیشیئر کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلیشیئرز کے حوالے سے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی کہ موسمیاتی تبدیلی سے ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرمائیے گا کہ پاکستان کے جو موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، پاکستان کے ماحولیاتی جو مسائل ہیں وہ گلوبل وارمنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کا تھوڑا سا میں ذکر کرتا چلوں کہ اگر ہم پچھلی صدی کے درجہ حرارت کو موجودہ جو دو دہائیاں گزر چکی ہیں ان کے درجہ حرارت کو کمپیئر کریں تو بہت واضح فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پچھلی صدی میں درجہ حرارت جو ہے وہ کوئی 6.76 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز کیا، اور ان 20 سالوں میں جو 21ویں صدی کے 20 سال گزرے ہیں ان میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کر چکا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کس تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو گلوبل وارمنگ کے بڑھنے کی وجہ سے کلائمیٹ میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ فلڈز کی تعداد، ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈراؤٹ جو آتے ہیں، خشک سالی کے سپیلز، ان کی طوالت اور ان کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویوز کا تذکرہ بھی کرنا ضروری ہوگا۔ ہمارے شہروں میں ہیٹ ویوز جو ہیں یہ معمول بن چکی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ درجہ حرارت کا بڑھ جانا اور ہاٹ سپیلز کا پرولونگ کرنا، پرسسٹ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہماری زراعت پہ، ہماری زراعت میں ایک تو پانی کی مقدار جو فصلوں کو چاہیے ہوتی ہے اس کی مقدار میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے، اور بعض اوقات جو خشک سالی کے سپیل ہوتے ہیں یا گرمی کا بڑھ جانا، اس کی وجہ سے ہماری پیداوار پہ منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ گلیشیئرز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ برف جو ہے وہ درجہ حرارت کا بڑا سینسٹیو انڈیکیٹر ہے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، گلیشیئرز جو ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، اور سنو کا پیٹرن جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا، بارشوں کا پیٹرن جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ بارشیں جب آتی ہیں تو اس شدت سے آتی ہیں، وہ جو رمجم کی برکھا رت کی بات کیا کرتے تھے غزلوں میں یا شاعر حضرات جو ہیں اپنی نظموں میں، وہ برکھا رت جو ہے وہ تقریباً ہم سے روٹ گئی۔ اب جب بھی بارش آتی ہے تو اس شدت سے آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو انجوائے کیا جائے، وہ ایون کہ طوفان کا باعث بنتی ہے، خرابی کا باعث بنتی ہے۔ شہروں میں اربن فلڈنگ جو ہے وہ کامن ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈنگ جو ہے اس سے بہت ساری جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو درجہ حرارت پچھلی صدی میں بڑھا ہے اور ان 20 سالوں میں بڑھا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ گلیشیئرز پہ بہت نمایاں ہیں۔
اگر پاکستان کے آپ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں درجہ حرارت کی بڑھوتری کو دیکھیں تو تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں اضافہ ہوا، جبکہ ہمارے گلگت بلتستان اور چترال کے ایریا جدھر گلیشیئرز پائے جاتے ہیں اور کشمیر کے شمالی علاقے، ان میں درجہ حرارت کی جو بڑھوتری ہے وہ تقریباً 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ جب ہم درجہ حرارت کے بڑھنے کی اس تعداد کو دیکھتے ہیں تو درجہ حرارت جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں ویلیز، وادیوں کی باٹم سے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بڑھنے کی مقدار جو ہے اوپر کو انکریز کرتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت جو ہے ویلیز میں بڑھنا شروع ہوا تو ویلیز میں برف باری جو ہے وہ ناپید ہو گئی۔ اب ان پہاڑی علاقوں کے رہنے والے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں اتنی برف باری ان وادیوں کے نشیب میں ہوا کرتی تھی کہ 2-3 دن تک دروازے گھروں کے نہیں کھلا کرتے تھے۔ اب برف باری جو ہے وہ صرف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھنے تک محدود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وادیوں میں یہ درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، سنو لائن جو ہے وہ بھی اپورڈ جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلیشیئر کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ بہت تیزی سے پگھل رہا ہے۔ اس کے پگھلنے کی وجہ سے بہت سارے لیکس بن رہی ہیں، جھیلیں بن رہی ہیں ان کے سامنے، اور وہ جھیلیں جو ہیں جب پانی کی مقدار ان میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ جھیلیں ٹوٹتی ہیں، ان سے پانی جو ہے وہ نشیب میں چلتا ہے۔ جب پانی نشیب میں چلتا ہے، نشیب جو ہے وہ بہت بڑی ڈھلوان ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ پتھر اور کیچڑ اور بڑے بڑے بولڈرز جو ہیں وہ ساتھ موو کرتے ہیں، جو کہ راستے میں آنے والے گھروں کو اور خلیانوں کو تباہ کرتے جاتے ہیں۔ تو اس فینامنا کو وہاں پہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کہا جاتا ہے، جس کو عرف عام میں گلوف کہتے ہیں۔ یہ گلوف کے حادثات جو ہیں یہ بہت زیادہ گلگت بلتستان، کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں اور چترال کے پہاڑی علاقوں میں بڑھ چکے ہیں، اور یہ اس علاقے میں رہنے والے باسیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلیشیئر جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی کا بہت بڑا ایسٹ ہیں۔ ان پر جو برف باری ہوتی ہے وہ برف جو ہے وہ گرمیوں میں میلٹ ہوتی ہے، دریاؤں میں ان کا بہاؤ جو ہے وہ نیچے میدانی علاقوں تک پہنچتا ہے، اور اس سے زراعت کی پانی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت زیادہ اناملی کا شکار ہو گیا ہے، کبھی بہت زیادہ پانی آتا ہے، کبھی بہت کم پانی آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی سیزن میں بہت برف پڑتی ہے، کسی سیزن میں کم برف پڑتی ہے، کیونکہ برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ اب اس میں ایک میں ذکر کرتا چلوں کہ کراکرم اناملی کا بہت چرچا ہے۔ کراکرم کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہمالیہ کے شمال میں ہے، اور وہ بڑے بلند پہاڑ ہیں۔ اسی میں ہی K2 کی بلند ترین چوٹی ہے۔ کراکرم کے جو گلیشیئرز ہیں یہ بہت بلندی پہ ہیں، اور وہ بہت بلندی پہ ہونے کی وجہ سے ان پر برف کی مقدار جو ہے وہ ابھی پچھلے سیزن کی پگھلی نہیں ہوتی، نئے سیزن کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور چترال کے گلیشیئرز والے علاقوں میں بہت تیزی سے یہ گلوف کے ایونٹس اکر کر رہے ہیں، تو ان آبادیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں ایک تو ارلی وارننگ سسٹمز جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اور وہاں پہ
जो मॉनिटरिंग आलात हैं उनको नस्ब करना होगा, ताकि लम्हा बलम्हा वहाँ की खबर जो है वो कंपाइल होती रहे और उस पर अर्ली वार्निंग, जब भी कोई ऐसी आफत का पेश खैमा होता है तो उसको फौरी तौर पे प्रेडिक्ट किया जाए और जो मुतासर होने वाली आबादी है उसको मुनासिब इत्तला दी जाए। और जो महकमे इस काम पे मामूर हैं कि उन्होंने ऐसे डिज़ास्टर को मैनेज करना है या ऐसे डिज़ास्टर्स के रिस्क को कम करना है, वो अपनी ज़िम्मेदारी से नाबुर्दज़मा हों। और ये ख़ास तौर पे गर्मियों का सीज़न शुरू होने से पहले ये एक्सरसाइज जो है ये सबको मिल के करनी होगी, ताकि मुतासरा आबादियाँ जो हैं वो ज़्यादा इससे दो चार ना हों। ग्लेशियर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान के ग्लेशियर्स जो हैं वो दरियाए सिंध और इसकी ट्राइब्यूटरीज़ को, झेलम को, चिनाब को, रावी को, सतलुज को पानी फराहम करती है। तो ये इन दरियाओं का बहाव जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज को बहुत तफसील से इन इलाकों में स्टडी करना ज़रूरी है। ना सिर्फ पाकिस्तानी साइंसदान बल्कि पाकिस्तानी साइंसदान जो हैं वो बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मिलकर और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर, चाइना के साथ, इंडिया के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर ऐसी रिसर्च को बाकायदा तौर पे कंप्लीट करें, ताकि आने वाले दिनों में इनका बिहेवियर जो है वो सामने आ सके। अब तक ग्लेशियर्स पे की गई रिसर्च जो दरियाए सिंध के लिए है वो ख़ास तौर पे ये इंडिकेट करती है कि दरियाए सिंध का बहाव अगले 30 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और उन 30 सालों के बाद बर्फ़बारी की मिक़दार में भी कमी हो जाएगी और बारिशों का अमल दखल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और चित्राल के पहाड़ी इलाकों में बढ़ जाएगा। बारिश का अमल दखल बर्फ़ानी इलाकों में बढ़ जाना बहुत ख़तरे का बायस होता है। उसकी वजह ये कि आपने चित्राल में देखा कि 2014, 2015 और इस साल भी बहुत ख़तरनाक फ्लड्स जनरेट हुए चित्राल के इलाके में। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिस वक्त बारिश का पानी जो है वो बर्फ़ के ऊपर पड़ता है, बारिश का पानी जो है वो 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और बर्फ़ जो है वो -4, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। तो ये जो 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होता है दोनों का, वो बहुत तेज़ी से बर्फ़ को मेल्ट करवाता है और बर्फ़ को मेल्ट करवाने के बाद वो सारे की सारा बहाव जो है वो दरियाओं में आता है और उसके साथ जब मानसून की पीक सिंक्रोनाइज़ कर जाती है तो ये डिवास्टेटिंग फ्लड्स का भी बायस बनता है। तो बारिश का अमल दखल जो है वो पहाड़ी इलाकों में इसलिए बढ़ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारे पास इस वक्त इलाज है वो शजरकारी है। शजरकारी जो है, जितनी ज़्यादा हम शजरकारी करेंगे, ख़ास तौर पे हमारे शुमाली इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पहाड़ी खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में, तो इसकी वजह से वहाँ पे दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी और ग्लेशियर्स जो हैं वो कम रफ्तार से मेल्ट होंगे और पानी का बहाव जो है वो मुनासिब मिक़दार में दरियाओं में समा सकेगा। अभी आपने हीट वेव का जिक्र किया। कराची में 2015 में जो है वो हीट वेव आई और उसमें जो है वो हज़ारों लोग जो है वो जाँ बहक हुए। उसके बाद से जो है वो कराची में उस तरीके की हीट वेव तो नहीं आई, लेकिन दर्जा हरारत कराची का जो है वो बढ़ रहा है। जुलाई का रिकॉर्ड 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 42 पॉइंट समथिंग था और ये भी कहा गया कि अगर वो कुछ और बढ़ जाए तो 80 साल रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक होता।
तो आप क्या देखते हैं कि कराची जैसे शहर में जो समंदर के किनारे वाक़ है, यहाँ पे दर्जा हरारत में इजाफ़ा जो है वो होता जाएगा या इसमें कुछ कमी वाक़ होगी? क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी का जो स्पेल है वो मुख्तसर होता चला जा रहा है। तो आप क्या इस बारे में कहेंगे कराची के हवाले से खुसूसी तौर पे? बड़े इम्तहान की बात है। दरख्तों के जब हम शजरकारी करते हैं तो हम इमीडिएटली उसके रिज़ल्ट्स का इंतज़ार करते हैं कि साल में ही उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएं, मगर ये हमें याद रखना चाहिए कि 4-5 साल के बाद दरख्त जो हैं वो अपने असरात, मस्बत असरात जो हैं वो क्लाइमेट पे ज़ाहिर करना शुरू करते हैं। उन दरख्तों की बहुतात से बारिशों की मिक़दार भी बढ़ जाती है, बारिशें अपने एतदाल पे भी आ जाती हैं, बर्फ़बारी की मिक़दार जो है वो भी इसी तरह से बढ़ती है और बर्फ़बारी का दौरानिया जो है वो भी सेट हो जाता है। कराची में दरख्तों की और पार्कों की तादाद जो है वो उस तनासब से नहीं बढ़ी जिस तनासब से आबादियाँ जो हैं वो फैल रही थी, आबादियाँ बढ़ रही थी। तो दरख्तों का नापैद होना कराची में अर्बन हीट आइलैंड का बायस बन रहा है। दूसरी इसकी बुनियादी वजह जो है वो करीब समंदर है और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे हवा के कम दबाव जो हैं वो जून और जुलाई के महीने में वहाँ पे रूनुमा होते हैं। जैसे ही सतह समंदर पे हवा का कम दबाव अपीयर होता है तो कराची की तरफ चलने वाली हवाएं जो हैं वो उस कम दबाव के गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं और समंदर से आने वाली हवा जो है वो रुक जाती है। जैसे ही समंदर से आने वाली हवाएं रुकती हैं, जिनको सी ब्रीज़ कहते हैं, तो अंदरून सिंध में जो हवाएं चल रही होती हैं वो कराची का रुख करती हैं। इस वजह से कराची में दर्जा हरारत जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इसमें आने वाले दिनों में अगर ग्लोबल वार्मिंग का ये ट्रेंड जारी रहता है और कराची में अर्बन प्लानिंग को रिविज़िट नहीं किया जाता, रिव्यू नहीं किया जाता, तो ये दर्जा हरारत जो हैं ये बढ़ते जाएंगे। हीट वेव के स्पेल जो हैं वो ज़्यादा तादाद में होंगे और बाज़ औक़ात दर्जा हरारत जो हैं वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी होंगे। और उसके साथ अब जो हमारे लिए पोल्यूशन के मायार हैं, जिस वक्त हम इतनी सारी गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं और फ़िज़ा में मुअल्लक धुएं के ज़र्रात रहते हैं, तो फ़िज़ा जो है वो लामहला गर्म हो जाती है। उसके गर्म होने की वजह से हीट वेव की शिद्दत जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल जो है वो अगेन शजरकारी है। शजरकारी जो है एक तो पोल्यूशन को काफ़ी हद तक एतदाल पे रखती है, दूसरा जो उसमें से निकलने वाला पानी है आबी बुखारात की शक्ल में दरख्तों से, तो वो काफ़ी हद तक फ़िज़ा को मुअत्तिल करता है, दर्जा हरारत को कम करता है और हवा को ठंडा करता है। तो इस तरह से हीट वेव के ख़दशात जो हैं वो फ्यूचर में कंट्रोल किए जा सकते हैं। मगर जो ट्रेंड इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का जारी है उसमें हमें बहुत कॉन्शियस हो के तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं उनको बहुत मुतहर्रिक करना पड़ेगा, ताकि 3-4 रोज़ पहले और इसके साथ साथ अदारों का आपस में जो काम करने का, मिल के काम करने का तरीक़ेकार है उसकी भी बड़ी अहमियत है। मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक है जिसमें बिजली की सप्लाई देनी है, वाटर बोर्ड है जिसने पानी की सप्लाई को जारी रखना है, वो भी अगर अर्ली वार्निंग इशू हो जाती है तो उनको फौरी तौर पे ये बंदोबस्त करना होगा कि जो गुलजान आबादियां हैं कराची की उनमें ख़ास तौर पे बिजली की सप्लाई में कोई तातुल ना आए, पानी की सप्लाई जो है वो कम ना होने पाए। तो इस तरह से हम हीट वेव के असरात को काफ़ी हद तक ज़ाहिर कर सकते हैं। मगर दरख्तों पे, पार्कों पे
ہماری ٹاؤن پلاننگ میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کراچی کا بہترین حل یہی ہے۔ کووڈ-19 کا جو پیریڈ ہے 4 مہینے کا 5 مہینے کا، دنیا بھر میں یہ کہا گیا کہ کلائمیٹ چینج میں جو ہے وہ ہمارا جو پولوشن کا ریٹ ہے وہ دنیا بھر میں کم ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیشن گوئی کی جا رہی ہے اور اس میں اب کچھ صداقت بھی محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے ہی جہاں جہاں یہ پیریڈ ختم ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، زندگی معمول پر آ رہی ہے، تو وہ ان چند مہینوں کا نقصان جو ہے وہ بہت تیزی سے پورا کرنے کے چکر میں جو ہے وہ اس ریٹ کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ گرین ہاؤس گیسز کا جو اخراج ہے وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو چند ماہ پچھلے گزرے ہیں اس کے بعد جو ہے صورتحال کیا ہوگی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے؟ آیا اس میں کمی آئے گی یا اب یہ اور تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا؟ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری انسانی جانیں ضائع ہوئیں، جن کا ہمیں بہت افسوس ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مثبت پہلو کووڈ کے نتیجے میں سامنے آیا ہے وہ فضا میں جو آلودگی کا لیول تھا وہ بہت حد تک کم ہو گیا، اور اس اعتبار سے کووڈ کا ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کووڈ کنٹرول ہونے کے بعد یا کووڈ کم ہونے کے بعد، کووڈ کا ابھی خاتمہ تو خیر بڑا بعید ہے، ابھی کافی دیر تک کووڈ جو ہے وہ چلے گی، مگر اس کے کم ہونے پہ جب کاروبار حیات دوبارہ شروع ہوگا، اس پہ ایویشن سیکٹر جو ہے، جہاز رانی کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ اپنے جوبن پہ ہوگا، ٹرانسپورٹ خوب چلے گی۔ تو یہ 2 سیکٹرز جو ہیں اور انڈسٹری، یہ تینوں مل کے تو فضا میں کافی حد تک آلودگی کا باعث بنتے تھے، اور اب جس وقت یہ کاروبار کھلیں گے کووڈ کم ہونے کی وجہ سے، تو یقیناً یہ دوبارہ پھر آلودگی کا لیول جو ہے اس کو بڑھانے کا باعث بنیں گے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ کووڈ جو ہے وہ خاص SOPs پہ عمل کروائے گی، ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم اس لیول پہ پولوشن کو نہ لے کے آئیں جس لیول پہ کووڈ سے پہلے تھی، اور بڑے محتاط انداز میں میرا خیال ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی اور انڈسٹری بھی چلے گی، اور یہ لیول جو ہے اب اس لیول کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ پیرس ایگریمنٹ کے نتیجے میں ایک کمٹمنٹ بھی کر چکی ہے، ایک فیصلہ کر چکی ہے، سارے آپس میں مشاورت کے ساتھ ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ دنیا کے درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس صدی کے آخر تک محدود کر دیا جائے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، مگر کووڈ سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس پر کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اپنی انڈسٹری کو کم نہیں کر رہا تھا، اس سے پولوشن کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی ایویشن سیکٹر جو ہے وہ اتنا اسٹرکٹلی اس کو فالو کر رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گلوبل کمیونٹی، دنیا کے جو لیڈرز ہیں، آپس میں مل کے اگر اس کووڈ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آلودگی کے لیول کو اس حد تک کنٹرول کر لیں کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا جو اضافہ ہے وہ ایک حقیقت بن جائے۔ ادروائز جو اس وقت ردم چل رہی ہے یا جو ردم کووڈ سے پہلے چل رہی تھی، اس کے مطابق تو دنیا کا درجہ حرارت جو ہے اس صدی کے آخر تک 5 سے 6 ڈگری بڑھ جانے کے خطرات موجود تھے۔ اگر اب کووڈ میرا خیال ایک اپرچونٹی ہے، اور اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت کو محدود کرنے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کووڈ کے ساتھ ساتھ ہی اقدامات کو منسلک کر دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان جو موسمیاتی تبدیلی سے
شدید متاثرہ ممالک کی فہرست میں گزشتہ 10-15 سالوں سے اوپر کے نمبر پہ ہی چلا رہا ہے. اس وقت ہم 8ویں درجے پر ہیں. آپ کیا تجویز کریں گے ہمارے لوگوں کے لیے کہ اس سے نپٹنے کے لیے وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا اقدامات کریں، اور ہماری حکومتیں چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا مرکزی حکومت ہو، وہ کون سے ایسے انقلابی، اس کو میں کہوں گا انقلابی قدم اٹھائیں جس سے ہم ان خطرات میں کمی لا سکیں؟ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں بڑی مربوط حکمت عملی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوگی. نمبر 1 کہ ہمیں پولوشن کو ہر صورت میں ریڈیوس کرنا ہوگا، کیونکہ پولوشن جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے فوگ، اسموگ کے پرابلمس، اور اسموگ جو ہے وہ اب صرف لاہور تک محدود نہیں رہی، وہ پورے پنجاب سے کور کر کے تو سندھ تک اپنے پھیلاؤ کا باعث بنتی ہے، اور اسموگ جو ہے یہ ایک ہیلتھ ہیزرڈ ہے. اسی طرح سے جب تک ہم اپنے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی میئرز کو بہت زیادہ وائبرنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ان گولز کو اچیو نہیں کر پائیں گے. اور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن میں، کلائمیٹ چینج کی اڈاپٹیشن میں ہمیں بہت انویسٹمنٹ کرنی ہوگی اور لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا. لوگوں کا جو یہاں پہ رول ہے وہ خاص طور پہ یہ پولوشن جو ہے یہ ہمارے ہی کاموں سے، مثلاً ٹرانسپورٹ بہت زیادہ پولوشن جنریٹ کرتی ہے. اسی طرح سے فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا فضلہ بہت زیادہ پانی کو بھی پولیوٹ کرتا ہے، زمین کو بھی پولیوٹ کرتا ہے، ہوا کو بھی پولیوٹ کرتا ہے. اس پولوشن کے لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے پبلک جو ہے اس میں اویئرنیس ہونی چاہیے، اور پبلک جو ہے وہ اپنی قوت کو استعمال کرے ایسے ایلیمنٹس کے خلاف جو اس فضا کو، جو کہ سب کے لیے کامن ہے، اس کو خراب کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شجر کاری پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی. اور یہ ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے ہمیں اس میں خاص طور پہ جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے، جیسے یہ ٹرین شہروں میں کیا اورنج ٹرین ہے، پھر میٹرو بسیں ہیں، یہ اس طرح کی بڑے بڑے اقدامات ہیں، یہ کرنے ضروری ہیں تاکہ پبلک جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہر فرد جو ہے وہ ایک کار لے کے چلے، وہ کار کی بجائے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ایسی اویلیبل ہو کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا جو ہے اس کو ترجیح دیں. تو اس اعتبار سے ہم پولوشن کو اپنے تک بہت حد تک کم کر سکتے ہیں. جب ہم پولوشن کو ریڈیوس کریں گے تو یہ جو موسم میں تغیر و تبدل ہم دیکھ رہے ہیں یہ کافی حد تک نارملائز ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ارلی وارننگ سسٹمز کا میں نے ذکر کیا کہ عوام جو ہے ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو موسم کی پیش گوئی جو ہے وہ بہت حد تک صحیح اور بر وقت دی جائے، اور ان طوفانوں کا بھی بر وقت انفارم کیا جائے جو کہ مختلف حالات میں تباہی کا باعث بنتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم مل کے اگر مربوط حکمت عملی کو اڈاپٹ کریں گے تو بہت حد تک ہم کلائمیٹ چینج کے منفی اثرات کو قابو کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. فروزہ.tv ماحولیات سے جڑے صحت، تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگہی دینے والا واحد ویب ٹی وی چینل.